السلام علیکم ناظرین آج جو اسپیسیفکلی جو ہے نا ایک ٹاپک جو چوز کیا گیا ہے وہ ایک مسئلہ جو ہے نا وہ ڈسکس ہو رہا تھا. کوئی سرگودا سے تھے, کوئی صوفی صاحب, اب ان کا نام میں نہیں لوں گا, وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ڈیورس ہے, طلاق ہے جو, وہ اگر ابھی مؤثر نہیں ہوتی تو اسی دوران اگر جو ہے نا وہ عورت شادی کر لیتی ہے, تو دوسرا نکاح کر لیتی ہے, تو اس کا کیا یعنی کہ سٹیٹس ہوگا. آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر صرف ایک نوٹس خامند نے بھیجا ہے یا عورت نے خلا کی ڈگری حاصل کی ہے, تو اس کے بعد ابھی وہ یونین کونسل کی کاروائی نہیں ہوئی, ابھی کچھ بھی نہیں ہوا, تو عورت جو ہے نا وہ دوسرا نکاح کر لیتی ہے, تو اس کا سٹیٹس کیا ہے. یہ ٹاپک سراسر جو ہے نا, کیونکہ ہم ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں, تو سراسر یہ اسلامی ٹاپک ہے. علماء دین کو چاہیے کہ آگے آئیں, اسلامی نظریاتی کونسل کو چاہیے کہ وہ اپنے اس موقف پہ جو ہے نا وہ پوائنٹ آف آرڈر جو ہے نا وہ جاری کریں اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ قانون سازی کروائیں. کیونکہ اس طریقے سے یہ ایک ابہام پیدا ہو چکا ہے معاشرے میں, مکمل طور پہ ابہام پیدا ہو چکا ہے کہ آیا وہ نکاح جو آپ اس کو دوران عدت کہہ لیں کہ نکاح جو عدت کے دوران ہے, یا جو ایک طلاق کا بھی نوٹس آیا ہے اس کے بعد فوری طور پہ عورت نکاح کر لیتی ہے کسی اور جگہ پہ, کیا وہ نکاح پہ نکاح ہے؟ کیا وہ سیکشن 4 جو ہے حدود کے تحت, حدود آرڈیننس کے تحت 4-5 کے تحت وہ زنا کے زمرے میں آتا ہے؟ آیا وہ نکاح باطل ہے؟ آیا وہ بے قاعدہ ہے؟ وہ جرم ہے؟ کیا ہے؟ اس کی بابت ایک فاضل جج صاحب تھے لاہور, ہائی کورٹ لاہور کے جسٹس علی ضیاء باجوہ, انہوں نے ایک پٹیشن ڈیسائیڈ کی تھی 2022 میں. کسی شخص نے اپنی بیگم کے بارے میں ایک اپلیکیشن فائل کی تھی کہ پرچہ درج کیا جائے, زنا کا پرچہ درج کیا جائے, کیونکہ اس عورت نے نکاح جو خلا کی ڈگری حاصل کی, اور ڈگری ابھی یونین کونسل میں گئی بھی نہیں, ڈگری کے صرف ایک دن بعد اس نے کسی اور جگہ پہ نکاح کر لیا. تو جسٹس صاحب نے وہ اپلیکیشن خارج کر دی تھی یہ کہہ کر کہ چونکہ ڈگری اس کو مل گئی ہے, ایک طلاق جو خلا کی جو طلاق ہے, خلا میں جو وہ اپنا کانسنٹ دے چکی ہے, اپنا بیان دے چکی ہے کہ وہ اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, خلا ہو چکی ہے, اس کے بعد دوران عدت کا پیریڈ شروع ہو چکا ہے ڈگری کے بعد. اب اگر وہ کسی کے ساتھ نکاح کرتی ہے تو نکاح جو ہے نا وہ باطل نہیں ہو سکتا, بے قاعدہ ہو سکتا ہے, جو کہ عدت پوری ہونے کے بعد بالکل قاعدے میں آ جائے گا. اس لیے درخواست خارج ہوگی اور وہ اس کو زنا کے زمرہ میں نہیں لایا گیا. لیکن چونکہ یہ سراسر قانونی بات ہے, یہ محمد اللہ کے مطابق اگر اس کی ہماری عدالتیں تشریح کریں تو یہ ممکنات میں ہے اور یہ درست ہے, یہ ٹھیک بات ہے. لیکن ہمارے یہ سراسر اسلامی مسئلہ ہے اور ہمارے علماء کرام کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور اس مسئلے کو جو ہے نا وہ فرسٹ پوائنٹ پہ جو ہے نا وہ لیں اور اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجیں. فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے نا وہ اس کے مطابق اس کے بارے میں کوئی لا بنائے, کوئی آرڈر جاری کرے, اور اس کے بعد جو پارلیمنٹ ہے وہ اس کے مطابق جو ہے نا وہ کوئی قانون سازی کرے باقاعدہ پراپر طور پہ. آیا دوران عدت جو ہے نا وہ شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ اب قانونی طور پہ تو یہ ایک چیز بن چکی ہے, قانونی طور پہ تو یہ ایک فیکٹ بن چکا ہے کہ اگر عدت کے دوران عورت نکاح کرتی ہے تو اس کا پرچہ نہیں ہوگا. اب عدت شروع کب ہونی ہے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, کیونکہ ابھی یک طرفہ ڈگری اگر ایک عورت لیتی ہے, بندے کو پتہ بھی نہیں ہے, اور ڈگری لینے کے فوری بعد ادھر ڈگری ملی, ادھر اگلے دن اس نے نکاح کر لیا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے لیے جائز ہو گیا, جو کہ ایک مجھے لگتا ہے جو میری اپنی ناقص رائے کے مطابق ایک معاشرتی بیماری پیدا ہوگی. اور اس طریقے سے جو ہے نا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ اگر صرف ایک دن کے بعد بندے کو موقع ہی نہیں دیا گیا کہ اس کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ کمپنسیٹ کرے اور اس کا کوئی منترلہ کر کے اس کو منانے کی کوشش کرے, یا یونین کونسل کو موقع نہیں دیا گیا کہ مثالتی کونسل اپنا رول پلے کرے اور وہ ان کو بلانے کے بعد جو ہے نا وہ صلح کی کوشش کرے, یا کوئی یعنی کہ جو ادارے قائم کیے گئے ہیں, جو قانونی ادارہ جو مثالتی کونسل ثالثی کونسل جو بنایا گیا ہے, اس کو تو موقع دیا جانا چاہیے.
کہ وہ اپنا ٹائم پیریڈ پورا کرے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس قسم کا جو ہے نا وہ عورت جو ہے نا وہ اگر نکاح کرنا چاہتی ہے تو نکاح کرے، مرد جو ہے نا وہ اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو کرے، عدت پیریڈ پورا ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ یہ اب اعلیٰ عدلیہ نے یہ قانون بنا دیے ہوئے ہیں، تو میں تو بحیثیت طالب علم، قانون کا طالب علم ہوں، میں تو اس کو کہوں گا کہ یہ ٹھیک ہو گیا، یہ بن چکا ہے۔ اب ہم تو اس کو فیکٹ سمجھ کے اس کو فیس کریں گے اور اس کے مطابق ہم فیصلے کروانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو اعلیٰ عدلیہ کی جب مثال آ جاتی ہے تو پھر تو ہم باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ اس کے مطابق ہم نے کام کرنا ہے۔ لیکن علماء کرام کو آگے آنا چاہیے، میری پھر ایک دفعہ ریکویسٹ ہے، اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ یہ مسئلہ جو معاشرتی مسئلہ ہے اس کو اٹھایا جا سکے، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر لوگ ڈیبیٹ بحث کریں اور علماء کرام اپنا موقف پیش کریں، اور پھر یہ اعلیٰ مقام تک جائے اور پھر اس کے مطابق کوئی قانون سازی ہو۔ شکریہ۔